اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات مدینہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو مسجد کے مشرق میں اپنے لیے 2 حجرے بھی تعمیر کرائے، ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور دوسرا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اس وقت 2 ہی ازواج مطہرات تھیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے جنوب اور مشرق میں متفرق اوقات میں دیگر ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر ہوئے۔ یہ سب حجرے کچی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے اور چھتیں قد آدم سے ایک بالشت اونچی کھجور کی شاخوں سے پٹی ہوئی تھیں اور سب دروازے مسجد کی جانب تھے۔ خلیفہ ولید کے حکم سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سب حجروں کو مسجد نبوی میں داخل کر دیا۔ ان حجروں کے مشرق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے متصل جنوب کی جانب حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ مکان تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد قیام فرمایا، تمام مہاجرین صحابہ کے مکانات چوگرد تھے اور اکثر کے دروازے مسجد میں بنے ہوئے تھے جن کو آخر زمانہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کرا دیا تھا۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازوں کو باقی رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے مکانات مسجد کے جنوب میں تھے، جبکہ حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات مسجد کے غرب کی جانب تھے۔ امہات المومنین کے مقدس حجروں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کو وہ حیات ابدی عطا ہوئی کہ قیامت تک اس کا وجود قائم اور باقی ہے۔ یہی حجرہ سید الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین بننے کی آرام گاہ قرار پایا اور ہمیشہ کے لیے جلوہ گاہ نبی بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو انہیں بھی اسی رشک فردوس ہجرہ میں جگہ دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو مجھے اپنے سرہانے بٹھا کر فرمانے لگے کہ جن ہاتھوں سے تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا اور خوشبو لگانا اور مجھے اس حجرہ مبارک کے قریب لے جا کر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اجازت طلب کرنا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں اور حجرہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی تیاری کے بعد جب جنازہ حجرہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے میں آگے بڑھا اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا حجرہ مبارک کے کواڑ ایک دم کھل گئے اور ایک آواز آئی جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ دوست کو دوست سے ملا دو۔ ماشاء اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پر سایہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ان کے نصیب میں بھی وصال ابدی لکھا تھا، چنانچہ آپ بھی اسی حجرہ شریف میں دفن کیے گئے۔ اسی طرح تینوں حق و صداقت کے آفتاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریفہ میں غروب ہوئے۔ ابھی ایک اور قبر کی جگہ باقی رہتی ہے جہاں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مقدسہ صرف ایک کوٹھڑی نما مکان تھا، اسی میں آپ رہتی تھیں اور یہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ لیکن بعد جب لوگ زیارت کے لیے آنے لگے تو آپ نے بیچ میں دیوار کر کے
اس کے 2 حصے کر لیے، ایک میں آپ خود رہتی تھیں اور دوسرے حصے میں آفتاب رسالت و نبوت جلوہ فرما تھے، جہاں آنے جانے کے لیے دروازہ بنا ہوا تھا۔ لیکن جب لوگ کثرت سے قبر طاہر انور کی خاک پاک اٹھا کر جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازہ کو بند کر دیا اور زیارت کے لیے ایک دریچہ کھول دیا اور بعد میں اس کو بھی بند کر دیا۔ ولید کے دور خلافت میں حجرہ مبارک کی مشرقی دیوار بارش کی وجہ سے گر گئی۔ والی مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر فوراً قبور مبارکہ پر پردہ ڈلوایا اور اس دیوار کو تعمیر کرایا۔ پھر ولید کے حکم سے حجرہ شریفہ کے گردا گرد نہایت قیمتی پتھر کا مکان بنایا اور اس کی عمارت میں کوئی دروازہ کسی طرف سے نہیں رکھا گیا۔ اب حجرہ شریفہ بھی حجاب میں آ گیا۔ زائرین صرف اس قیمتی پتھر سے بنی ہوئی عمارت کی زیارت سے مستفیض ہونے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس عمارت کے ارد گرد صندل کا بنا ہوا چوبی جنگلہ لگا دیا گیا، جس میں مختلف سلاطین اپنے اپنے عہد میں تحفظ اور استحکام کی غرض سے تبدیلیاں کرتے رہے۔ بالآخر 678 ہجری میں سلطان کلاون شاہی کے زمانہ میں ایک احاطہ سنگ رخام کے ستونوں اور محرابوں کا تیار کیا گیا اور انہیں ستونوں پر قبہ شریف کی بنیاد قائم کی گئی۔ اس سے قبل گنبد نہ تھا۔ ہر محراب کے نیچے دروازے بنائے گئے اور ہر دروازہ میں کواڑ لگائے گئے۔ سنگی عمارت اور اس محرابی احاطہ کے درمیان 5 یا 6 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اس فاصلہ کو چھت پاٹ کر اسے مسقف کر دیا اور اس محرابی احاطہ پر ریشمین غلاف ڈال دیے گئے۔ اس ساری عمارت کا نام مقصورہ شریف ہے اور گنبد شریف کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد مقصورہ شریفہ کے گردا گرد فولاد کی جالیاں لگا دی گئیں۔ غرض جوں مخلوق کے اندر جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی صلاحیت کم ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ظاہری حجابات میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب کوئی زائر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر پر جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس جالیوں کے بعد محرابی احاطہ ہے جو ریشمین غلاف سے ملبوس ہے۔ اس کے بعد سنگی عمارت ہے، اس کی عمارت کے اندر حجرہ شریفہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس و مطہر قبریں ہیں۔ مقصورہ شریفہ پر پہلے کوئی غلاف یا چادر نہیں تھا، لیکن جب خلیفہ ہارون الرشید کی ماں زیارت سے مشرف ہوئی تو سب سے پہلے اسی خاتون نے مقصورہ شریفہ پر ریشمین غلاف چڑھائے۔ اس کے بعد سلاطین کی جانب سے برابر مقصورہ شریف پر غلاف چڑھتے رہے اور یہ سلسلہ اب تک بدستور جاری ہے۔ مواجہ شریف سے جب لوگ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے درمیان 3 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ علماء و صلحاء کا ارشاد ہے، اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ حجرہ اقدس میں انوار و تجلیات کا نزول اس قدر ہے کہ کوئی نگاہ اور قلب ان کی تاب نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔